آؤ جی میں دعوت سخن دے رہا ہوں مذہب حقہ اہل سنت و جماعت حسن بھی ہیں اور مخدوم المشائخ مخدوم اہل سنت فکر رضا تو بچے نہیں بولن گے سیانے تو بولنا اعلیٰ حضرت نا سے سبحان اللہ بولو نا یار سبحان اللہ فکر رضا کے عظیم دائی بھی ہیں سپاہی بھی ہیں ترجمان مسلک رضا عقیدہ وفا جناب زینت العلماء عظیم مذہبی سکالر صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد حامد سرفراز قادری رضوی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ ملتمس حضرت سے کہ اپنی گفتگو سے ہمارے دلوں کو منور معطر معمر فرمائیں. بہت شکریہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ یا آلہ و صحابہ اجمعین. سید عالم شفیع اعظم رحمت عالم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ. تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. ہم سب بارگاہ میں ادب کے ساتھ ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. دنیا میں خصوصی طور پر جس کے ساتھ دوستی اور محبت کا تعلق ہوتا ہے، ہمیشہ دوست کے تذکرے میں خیر و خوبی کو بیان کرتا ہے. یہ تمہیدی لفظ آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اگلی گفتگو سمجھ میں آ جائے گی. کبھی اس اینگل سے بات ہوتی ہے کہ میرے دوست کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اس نے ایم اے کیا ہوا ہے، ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، فلاں شعبے کے اندر اس نے فلاں ملک میں جا کر تعلیم حاصل کی اور ڈگری حاصل کی. کبھی اس کے قد و قامت کی بات ہوتی ہے کہ بندہ اپنے دوست اپنے سجن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کا قد بہت حسین ہے، اس کے ناز و ادا بہت بہتر ہیں، اللہ پاک نے اس کو ظاہری حسن سے نوازا ہوا ہے. بیٹا پلیز بیٹھ جائیں، پلیز بیٹھ، مہربانی فرمائیں. اور کبھی اس کے مالدار ہونے کی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو بہت زیادہ نوازا ہوا ہے، فلاں مارکیٹ بھی اس کی ہے، فلاں شہر کے اندر بھی اس کے پاس پلازا ہے، بیرون ملک اس کے پاس یہ چیز ہے، اتنی اس کے پاس گاڑیاں ہیں. پاکستان کی بات کریں تو کبھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں 4 بندوں کے پاس صرف وہ گاڑی ہے، اس میں سے ایک میرا دوست بھی ہے جس کے پاس وہ گاڑی ہے. جتنی بھی اس تمہید کو طویل کریں گے تو 20 باتیں ہیں. مختصر یہ ہے کہ جدو سجنا دی گل ہوئے تو ہمیشہ تعریفہ نال ہوندی ہے، صفتہ نال ہوندی ہے، اس کی عظمت کے پہلو اجاگر کیے جاتے ہیں، اس کی شان و شوکت کا اظہار کیا جاتا ہے. کائنات میں رب کا ایک ہی محبوب ہے اور وہ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. باقی ہر چیز، ہر شخصیت، ہر ذات حضور کی طفیلی ہے، حضور کے تصدق ہے. لولا کلمہ خلقت الدنیا، حبیب تمہیں نہ بناتے تو دنیا ہی نہ بناتے. ایک مہر معراج نے کہا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے. اور پھر اب آپ کو بولنے کا موقع میں دینے لگا ہوں. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اب ذرا غور کیجئے گا کہ ہم اپنے دوست کے بارے میں کبھی عیب کی بات نہیں کرتے، عیب ہو بھی تو اس کو ڈسکس نہیں کرتے، کوئی ڈسکس بھی کرے تو ہمیں وہ سننا گوارا نہیں ہوتا. رب نے جو اپنا دوست بنایا ہے اس کو تو بنایا ہی بے عیب ہے. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور کے دربار میں حاضر رہ کر یہ عرض کرتے ہیں،
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کریم میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، سونا ماؤں نے بڑے بڑے حسین پیدا کیے ہیں پر کسی ماں نے آپ جیسا حسین نہیں پیدا کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، حضور دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے پر ایسا کوئی نہیں جو بے عیب ہو، وہ آپ کی ذات ہے کہ آپ کو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور مجھے تو حضور ایسا لگتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا آپ چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو حدیث پاک کے مفہومی الفاظ سنا رہا ہوں، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کا ایک حصہ سنا رہا ہوں۔ محبت بندے کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، دوبارہ سنیں، محبت بندے کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ تیسری مرتبہ پنجابی میں لفظ یوز کروں، محبت بندے نو انا تے بوڑا کر دیندی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا محبت کرنے والا اندھا ہو جاتا ہے؟ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے؟ اور کیا اس کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت جواب دے جاتی ہے؟ اس میں رمز کیا ہے؟ رمز یہ ہے کہ محبت والے کو محبوب میں عیب نظر نہیں آتا۔ بولنا تو آپ کو چاہیے، ہم کون سا کسی غیر کی بات کر رہے ہیں، اپنے سرکار کی بات کر رہے ہیں۔ اور میں اکثر بیانات میں یہ عرض گزار رہتا ہوں کہ کبھی کبھی سبحان اللہ بغیر لالچ کے بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہم ہی آپ سے کہیں جی آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ مدینے چلے جائیں گے ہیں، اور آپ یہ کریں گے آپ کو یہ مل جائے گا، صبح آپ کو اٹھتے ہی خوشخبری مل جائے گی۔ اب تو لوگ میسج بھی کرتے ہیں، پہلے ایس ایم ایس ہوتے تھے اور اب وہ کلپ بھیجتے ہیں واٹس ایپ پر بھی کہ جو 5 بندوں کو یہ بھیج دے، فیس بک پہ بھی دھمکی لکھی ہوتی ہے، جو 10 بندوں تک یہ فارورڈ کر دے تو اس کو صبح اٹھتے ہی خوشخبری ملے گی، تو ہم اسی میں سو جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ان کا نام بغیر کسی طمع کے لیا جائے، یہ بغیر طمع کے ان کا نام لینا دنیا کی بادشاہی سے کم نہیں ہوتا۔ ان کی تو گلی میں بیٹھ کر محبت کا امام کہتا ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ سمجھا رہی ہے جی بات کی؟ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محب محبوب کا عیب نہیں دیکھتا، ایک چیز، اور دوسرا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو محب اور اس کے سامنے اس کے محبوب کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ اپنے کانوں کو صاف کر کے سکون سے سنتا رہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ محبت بندے کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ یہ تمہید کا مختصر حصہ سمجھ گئے تو اب ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ رب نے اپنے حبیب کے لیے کیا کہا؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے دنیا جہاں کے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گیا۔ با را ہا الف اور نون، برہان، ایک دفعہ کہہ کے دیکھیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ برہان کا معنی ہے دلیل، تو دلیل دی جاتی ہے دعوے پر۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ رات کا وقت ہے، آپ پوچھیں گے دلیل دو کہ یہ رات ہے، تو میں کہوں گا آسمان کو دیکھو، سورج غائب ہے اور چاند اور تاروں کی چمک ہے، یہ دلیل ہے۔ حضور کس دعوے کی دلیل ہے؟ لطف لیجئے، کوئی طوالت میں نہیں جاؤں گا۔ مفسرین نے کہا کہ اتنا سمجھ جاؤ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ اور ایک اور لطف کی بات لیجئے، اچھا جی تسی بھی گلاں ویسے کری جاؤ تو ایک درویش ہے بھی ساڑھے نال بٹھاتا ہے، کوئی جگہ کو اور لبو خائنہ واسطے کوئی صوفہ شوفے دا انتظام کرو۔ یہ وہ ویسے آج کل ہوتا ہے کہ وہ گونگوں کے لیے بھی ایک بندہ بٹھایا ہوتا ہے جو ساتھ اشارہ کر کر کے تقریر سنا رہا ہوتا ہے۔ آج تو ساڑھے لی درویش بٹھائے نے تسی ماشاءاللہ، جناب مہربانی کرو گے ساڈے تے بھی کوئی تے تقریر میں کردا پیا ہاں، تسی محبت فرما کے ساڈے حال تھوڑی دیر ویکھو۔ سردار صاحب آپ آگے تشریف لائیں، آپ ذرا آئیں جی آئیں جی آئیں جناب۔ تو دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دلیل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اصول ہے، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ہمارے علماء
اور جامعہ کے طلباء بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو یہ تو میرا سبق توجہ کے ساتھ سنیں گے، باقی میرے کلاس فیلو بن جاؤ۔ یہ اصول ہے کہ جتنا تگڑا دعویٰ ہوگا اتنی مضبوط دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر دلیل کمزور ہو تو دعویٰ ثابت کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ اب مزید کسی لفظ کی ضرورت نہیں ہے، جلدی جلدی اس کا لطف لے لیجئے۔ لا الہ الا اللہ کی دلیل پھر کتنی تگڑی ہوگی؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہا ہم آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں، کہا تمہاری آنکھوں میں وہ سکت ہی نہیں کہ تم اسے دیکھو، وہاں تو کلیم عرض کرتے رہے ربی یارینی، الہی میں نے تجھے دیکھنا ہے، تو لن ترانی کا جواب پایا کہ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو کہا پھر تیرا جلوہ مجسم صورت میں تیری ذات کا مظہر دیکھنا ہو تو پھر وہ کون ہے؟ کہا برہان من ربکم، تمہارے پاس رب کی طرف سے برہان آ گیا۔ پہلے نبیوں کو معجزے دے کر بھیجا ہے، حبیب کو سر انور سے قدم نازنین تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے، معجزہ بنا کر۔ اور اعلیٰ حضرت یہاں کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، حضور کا سراپا ہی رب کی شان ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اب میں نے شروع میں ایک مثال دی تھی علم کی، یار میرا دوست بڑا پڑھیا لکھیا ہے، ٹھیک ہے، رب کا محبوب کتنے علم والا ہے، اور لفظ کتنا اگر سمجھانا مقصود نہ ہوتا تو میری کیا اوقات ہے کہ میں لفظ کتنا حضور کے لیے بولوں۔ دنیا میں نہ تولنے کا پیمانہ بنا، نہ ناپنے کا پیمانہ بنا، نہ گننے کا پیمانہ بنا جو حضور کے کسی وصف کو تول سکے، حضور کی عظمت کو گن سکے یا سرکار کی شان کی بلندی کو ناپ سکے۔ وہ تو وراء الورا ذات ہے، ان کے شہزادے ہمارے مرشد پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نہ مجھے کسی پر قیاس کرو، نہ کسی کو مجھ پر قیاس کرو، نہ میں کسی جیسا ہوں نہ کوئی میرے جیسا ہے، ان کا بیٹا اتنا باکمال ہے تو پھر جانے جانا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اب ذرا علم کی بات آئی تو سماعت کیجئے، رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آسان سا ترجمہ سنیے، حبیب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ غالباً ہم بیٹھے بھی ایک اسکول کے اندر ہیں، ایک بچہ یہاں پہلی کلاس میں داخلہ لیتا ہے تو پہلی کلاس کا ایک سلیبس ہے، جس دن سلیبس کی تکمیل ہو گئی تو ٹیچر کہتا ہے بیٹا آپ کو جو جو کچھ نہیں آتا تھا اور ہمارے سلیبس کا جو حصہ تھا، آپ روز اول جب آئے تھے تو خالی آئے تھے، اب ہم آپ کو امتحان کے بعد پاس ہونے کی سند جاری کر رہے ہیں، پہلی کلاس کے مطابق جو آپ کو نہیں آتا تھا وہ آپ کو سکھا دیا۔ اساتذہ بیٹھے ہیں، ہمارے مدرسے میں حفظ کی سہولت موجود ہے، خالی دل والے بچے کو ہم استاد کے حوالے کر آئے، پھر ایک دن آیا کہ انہوں نے کہا جی آج دستار بندی ہے، تو استاد صاحب نے مائک پر آ کر کہا کہ یہ بیٹا خالی سینہ خالی دل لایا تھا، آج ہم پگڑی باندھ کر اس کے باپ کے حوالے کر رہے ہیں، اور اس کو قرآن نہیں آتا تھا، ہم نے اس کو قرآن سکھا دیا۔ ہر سکھانے والے کے اپنے علم کی بھی حد ہوتی ہے، کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہر علم سکھانے والے کے اپنے علم کی بھی ایک حد ہے۔ بھائی صاحب اگر حد نہ ہو تو آپ پرائمری کے بعد مڈل اسکول کیوں گئے، اور مڈل کے بعد ہائی کی تقسیم کیوں ہوئی، پھر اس کے بعد کالج کا عنوان کیوں کھڑا کیا گیا، کالج کے بعد یونیورسٹی کیوں، اور یونیورسٹی کے بعد بھی پھر کیوں کہا کہ اب آپ یورپ جائیے، فلاں ملک میں جائیے، اس علم کا حصول وہاں ہے۔ پتا چلا کہ علم کل کسی کے پاس نہیں، ہر ایک سے وراء الورا علم والا کھڑا ہے، اور وہ بھی پڑھا کے کہتا ہے کہ جنہ مینوں آندا سی انہاں میں پڑھا دتا،
اللہ نے اپنے حبیب سے یہ نہیں کہا کہ جنہ مینوں آندا سی. فی سبیل اللہ سبحان اللہ چلے گا بھائی صاحب. یہ نہیں فرمایا کہ جتنا مجھے آتا تھا. لا 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 لا، عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ امور کو بھی جانتا ہے. اور بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ارشاد فرمایا سورہ ملک میں ارشاد فرمایا. ترجمہ آپ کو سنانے لگا ہوں، لیکن پہلے ذرا شان نزول سن لیجئے 1.5 سطر کے اندر. تھک تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ آپ جاگ رہے ہیں. کفار و مشرکین جو مکہ کے تھے وہ کعبہ شریف کے کونے خدروں میں بیٹھ کر اللہ کریم کی ذات کے بارے میں اپنے برے نظریات بیان کرتے تھے کہ اے او کیڑے رب دیاں گلاں کردا ہے جڑا ویکھیا بھی نہیں. اسی تے انہیں کماں لی 360 رکھے نے، او کہندا ہے کہ وہ کلا ہی سارا کچھ کردا ہے. سمجھ آئی؟ اگلی بات کا ذرا لطف لینا. جب وہ آپس میں بات کرتے تو بیچ ہی میں کوئی نہ کوئی کافر کہتا ہولی بولو، محمد دا رب سن نہ لے. کہیں نہ کہیں ڈر تو تھا. کیا کہیں جناب آپ سے، کہیں نہ کہیں ڈر تو تھا. ہولی بولو. وہ حضور کا نام لے کر کہتے او دا رب سن نہ لوے. اللہ نے پھر وہ قرآن کی آیت اتاری. اللہ نے فرمایا اچھی بولو تو پاویں ہولی بولو، چاہے اونچی کہو چاہے دھیرے کہو، میں سب جانتا ہوں. اور فرمایا تمہارے بولنے کے بھی ہم محتاج نہیں کہ بولو گے تو ہمیں پتہ چلے گا. علیم بذات الصدور. تمہاری زبان پر تو لفظ بعد میں آتے ہیں نا، پہلے تو تصورات دل میں آتے ہیں، ہم اس سے بھی واقف ہیں. بات کی سمجھ آئی ہے؟ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سمجھیے حضور کے علم کی وسعت کو کہ معاذ اللہ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ جنہ سانو آندا سی حبیب تینوں پڑھاتا. لا، وہی سب کچھ جانتا ہے، وہی سب کچھ جانتا ہے. اور اس نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. آخری بار اس سطر کو غور سے سن لو توجہ کرتے ہوئے. آخری بار، پھر ہم نے آگے بڑھنا ہے. آخری بار اس کا مضمون سمجھنے کی کوشش کرو. یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو آتا تھا حبیب تمہیں سکھا دیا، نہیں. حبیب جو تم نہ جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا بھی دیا، پڑھا بھی دیا. اب ذرا آیت کے اگلے حصے پر ہم نے وہ بھی شارٹ کٹ ٹائم کے اندر تشریحات اور تفسیرات میں جاتے ہیں تو بسا اوقات مضامین ذہنوں کے لیے اور خصوصاً رات کے اس پہر تو پھر مزید مسئلہ بن جاتا ہے. سوکھا کر کے آپ کو عرض کرنے لگا. آگے فرما وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے. اچھا، صرف فضل نہیں فرمایا، فضل عظیم. اب اس کو ہم نے ایک سادہ سی مثال کے ساتھ سمجھنا ہے. سادہ سی مثال کے ساتھ یہیں پر اب میں چونکہ مثال ایسی ہے کہ میں ابھی حضرت صاحب جوید الرحمان صاحب میری دائیں طرف بیٹھے تو میں نام نہیں لوں گا کیونکہ مثال ہم کسی اور اینگل سے دینا چاہتے ہیں. کسی بھی فرد کا، جتنے بھی ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، سوکھی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک بندہ ہے، آپ کہہ لیں آپ کے علاقے کا ہی نہیں، آپ کے ملک کا وہ سب سے بڑا مالدار آدمی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ضرورت پڑ گئی 10,000 روپے کی. وہ سب سے بڑا امیر آدمی آپ کے علاقے کا نہیں، ملک کا سب سے امیر آدمی ہے. تو آپ گئے جناب سر مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، تو وہ آپ کو 10 کا نوٹ دے اور کہے جاؤ اسی آج سخاوت علی خیر کر دیتی. اس کو یہ بات جچے گی؟ صحیح بولیا جی ذرا. جچ دی ہے؟ کیوں نہیں جچ دی؟ انہوں نے کہا بھائی جنہ کچھ تیرے کو ہے او دے مطابق تو جو میں نے دیتا ہے 10 روپیے، یہ تیری کو بن دی ہے گل. اچھا اول تے تینوں وہ سجدہ ہی نہیں سی تو 10 روپیے دیندہ، اتوں جڑی تو گل کیتی ہے نا وہ ویکھ ہوئے اسی تینوں کی دیتا. اس کو آپ ایک
بات سے سمجھے حکیم الامت مفتی میاں خان نعیمی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ ایک فقیر بہت بڑے رئیس کے دروازے پر گیا، کشکول پھیلایا کہ خیرات ڈالیے، اس نے اس میں چونی ڈال دی، فقیر نے کشکول زمین پہ رکھا، پھاوڑا لیا اور دہلیز اکھاڑنے لگ گیا۔ اس رئیس نے کہا کہ کوئی عقل کام کر رہی ہے، تم یہ دہلیز کو اکھاڑ رہے ہو، کیوں اکھاڑ رہے ہو؟ اس نے آگے سے کہا، اے بھائی صاحب درخت والے لالے، یہ اس کو کرے نا، یہ درخت والا جو نیچے بیٹھو، یہ بھی درویش ہی ہے۔ چلو موج ہو گئی جناب، اللہ کا شکر ہے، ساڈا کوٹا پورا ہو گیا۔ ہمارے جلسے میں 2-3 ایک تو مست ہے، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ 35واں سال ہے تو 3-4 ہونے لگ گئے ہیں۔ خدا خیر کرے، خدا خیر کرے۔ اس نے کہا عقل تمہاری ٹھکانے ہے، دہلیز اکھاڑ رہے ہو؟ تو فقیر نے کہا، لطف لیجئے گا، جو مثال میں آپ کو دینا چاہتا تھا وہ ایک اور اینگل سے سمجھا رہا ہوں۔ اس نے کہا پائی گل سن، یا تے خیرات اپنے بوئے دے قد دے مطابق دے، تے یا پھر اپنا بوआ خیرات دے مطابق کر، وڈے بوئے آلیاں نو چھوٹیاں چھوٹیاں خیراتاں دیندیاں سجدیاں نہیں نے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اب اتنا میں آپ کو 2-3 مثالوں کے اندر لے کر آیا، اب ذرا لطف لے لیں، مجھے امید ہے کہ اب آپ کو یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، حبیب آپ پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ جب رب علم دینے کے بعد یہ فرمائے کہ فضل ہی بہت بڑا ہے، تو اب تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ اپنے حبیب کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا، کیونکہ یہ رب فرما رہا ہے کہ ہمارا تم پر فضل عظیم ہے۔ اب ایک حدیث پاک کا سہارا لیتے ہیں، احادیث کثیر ہیں، اور میں منتخب کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ حدیث سنا دوں کہ جس میں سارا کچھ ہی آ جائے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد ممبر کو رونق بخشی اور میٹھے بول شروع ہو گئے، بیان ہوتا رہا، ظہر کا وقت آ گیا، فجر سے لے کر ظہر تک۔ سرکار ممبر سے نزول اجلال فرمایا، ظہر کی اذان ہوئی، اقامت کہی، حضور نے خود ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھا کر پھر ممبر شریف پہ اب خطاب شروع فرمایا تو عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کے وقت پھر ممبر سے مصلی پہ جلوہ گری فرمائی، اذان و اقامت ہوئی، کریم نے عصر پڑھائی اور پھر ممبر کو رونق بخشی، مغرب تک خطاب ہوا۔ اگلی گل تے بات کریں گے، الحمدللہ ہم نے حدیث پڑھی بھی پڑھائی بھی، حاشیے میں بھی کہیں نظر نہیں آیا کہ سارے یا آدھے اٹھ کے چلے گئے ہوں حضور کے مرید کہ اسی ناشتہ ہی نہیں کیتا، روٹی کھا لئیے، پانی پی آئیے۔ جن کے سامنے جلوہ محبوب ہو، بھوک کسے لگتی ہے، پیاس کسے لگتی ہے، تھکاوٹ کسے ہوتی ہے، اکتاہٹ کسے ہوتی ہے۔ آپ میرے بھائی فیس بک پر ہم بھی نعت شریف سننے لگ جائیں، کوئی علمی بات ہو، وہ 2 گھنٹے کی بھی ہو تو پتہ نہیں چلتا، موبائل کی دنیا میں گم ہو جائیں جس سے ہماری ذاتی دلچسپی ہو، تو پھر کوئی آ کر کہے یا پھر موبائل کی بیٹری جواب دے جائے یا پیکج ختم ہو جائے یا نیٹ ورک اڑ جائے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو 3 گھنٹے ہو گئے میں نظریں ٹکا کے دیکھ رہا ہوں۔ صرف دنیاوی امور آنکھوں کے سامنے ہوں تو گھنٹوں کے گزرنے کی خبر نہیں رہتی، محبوب کا جلوہ سامنے ہو، اوپر سے میٹھے بول سننے کو مل رہے ہوں، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اب ہوا کیا اس فجر تا غروب آفتاب تک کے خطاب میں؟ آگے میں آپ کو سوکھا کر کے، بلکہ میں اب کوشش کرتا ہوں کہ وہ سطر آپ کو سنائی پنجابی میں دوں مفہوم۔ فرماتے ہیں کہ دنیا دے بنن تو لے کے پہلے دیاڑے تو لے کے پہلا دن، اس دن سے لے کر قیامت تک میں چاہتا ہوں کہ آپ اتنا یاد کر لیں
روز اول سے لے کر قیامت تک، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک نشست میں سب کچھ بیان فرما دیا. کیا بات ہے جناب. اور اگلی بات اور لطف والی ہے، راوی حدیث کہتے ہیں ساڈے وچوں وڈا عالم وہی ہے جنوں وہ گلاں بہتیاں یاد نے. کل کیا ہوگا، کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بھائی یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک ایک چیز کو جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا. اور اب آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے، اور اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی شک شبہ ہو تو اس کو زائل کرنے کے لیے یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. ایک دن کریم جلوہ گر تھے، لبوں پر مسکراہٹ. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ حضور کو یوں ہی مسکراتا رکھے. حضور مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ اگلی بات پہ ہمیں رکنا پڑ گیا، وہ آپ کی رعایت کے لیے پنجابی میں کہنا ہوگی، لیکن سبحان اللہ عربی زبان میں ہی رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ پہلے سن لیں گے آپ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جڑا آخری جنتی جنت چ جانا ہے نا، وہ دی گل تے سانو، ویسے لفظ تو بولتے ہاسا آ گیا، میں یہ حضور کے لیے لفظ شائن شان نہیں سمجھتا. فرمایا وہ جڑا آخری جنتی ہے نا، انہیں ایک گل کرنی ہے، وہ گل سانو یاد آئی ہے، اس لیے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی ہے. فتح پور والوں اور گردونوا سے آنے والوں، آپ نے اس آخری سطر پہ غور نہیں کیا. یہ میرا تجربہ ہے، میں آپ کو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں. آخری جنتی، آخری جنتی جیڑا گل کرے گا، وہ گل ساڈے سامنے آئی ہے تاں مسکرائیں. یار یہ محفل ہے، یہ آج کتنے بجے ہوگی تھی جی تلاوت؟ بلکہ آپ نے تو سٹارٹنگ کروائی ہوگی، کتنے بجے ہوگی؟ 9:15 بجے. تو 9:15 سے پہلے بھی حضرات آگے ہوں گے، یہ ہمارے ساؤنڈ والے بھائی آگے ہوں گے اس سے بھی پہلے، یہ باقی اسٹیج کی ذمہ داریوں والے. کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ جتنے بجے بھی دعائے خیر پر پایا تکمیل کو پہنچے گی، ایدہ صاحب کرنا اوکھا ہے کہ پہلے کون آیا ہے تے وچکار کون آیا ہے تے آخر تے کون آیا ہے. میرے کریم کل جنتیوں میں سے جو آخری جنتی ہے وہ کون ہے تے وہ گل کی کرے گا تے کی کہے گا؟ سبحان اللہ. آپ کو وہ بات بھی سنا دیں جس پہ حضور مسکرائے، وہ میرے کریم نے خود ارشاد فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ وہ گرتا پڑتا پل سراج کراس کر کے نا تھک ہار کے جنت کے دروازے پہ گر جائے گا. 50,000 سال کا دن ہے جناب، 50,000 سال. آپ کو یہ بات سمجھانا کسی صورت بھی مشکل نہیں ہے. یہ گرمیوں کا سیزن اب آیا چاہتا ہے، تو کسی بھی کمرے میں اے سی چل رہے ہو نا اور اس کا دروازہ کھلا ہو تو باہر تک بھی اس کی ٹھنڈک ہوتی ہے. ایڈی سلگ دی گرمی چو پولیس رات لنگ کے آیا ہے تے جنت دا بو آئے، وہ دی تے خوشبو کئی 100 میل تے آنی ہے تے ٹھنڈ تے ہونی ہے نا جناب. اس کو سکون ہوگا تو وہ گرا پڑا جنتی رب سے عرض کرے گا مولا او داخلے ہوتے ایک درخت ہے گا جنت دے وچ، مہربانی کر دے میں درخت تھلے کر دے. مزیدار گل بڑی ہے، محل نہیں انہیں منگیا، بوٹے تھلے رہنا منگیا ہے. پتا چلا کہ بڑا ماٹھا ہے نا، گرا پڑا جو آخر میں آ رہا ہے. رب تعالیٰ کے دربار سے اسے فرمایا جائے گا تینوں درخت تھلے تے کر دینے ہیں، پھر تو دے تھلے آ کے اگے اور کچھ منگن لگ جانا ہے. اس نے کہا نہیں مانگتا. فرشتوں اس کو اٹھاؤ درخت کے نیچے کر دو. اور یہ درخت کا لفظ آپ نے سنا ہے تو یہاں بھی چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہیں اور آپ درختوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہی درخت ہوں گے، لیکن یہ وہ درخت نہیں ہے. جنت میں آواز چلے گی اور شاخیں ہلیں گی تو شاخوں سے بھی ایسی آواز پیدا ہوگی کہ دنیا میں کبھی کسی نے ایسی حسین آواز نہیں سنی ہوگی. سمجھائی بات کو؟ مختصر کیجئے. اب وہ درخت کے نیچے ہے. اگلا درخت اس سے بھی حسین ہے. تھوڑی دیر سستا کے کہے گا مولا او اگلے درخت تھلے نہیں مہربانی ہو جاندی.
فرمایا جائے گا ہونے تو آندہ سی نہیں مانگدا تو ویلا گل ودا لئیے تو ہے کہا بس اس کے نیچے کر دے پھر کچھ نہیں کہتا فرشتوں کر دو وہاں جا کر وہ تیسرے درخت کی بات کرے گا اب وہ موقع آنے لگا ہے جو بات حضور کے لبوں پر مسکراہٹ لائی اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اور تو لمحیاں ہی کری جانا ہے تو اے دس تیری دنیا نالوں بڑا مکان نہ تین دے دیے جنت یار جو بندہ خود درخت کا سایہ مانگ رہا تھا اس کو آگے سے کہا جائے کہ پوری دنیا سے بھی بڑا مکان تجھے دے دیں تو وہ تو پھر اپنے لیول کو دیکھ کے سوچ رہا ہے نا وہ آگے سے کہے گا یا اللہ تو میرے نال مذاق کرنا ہے سرکار فرماتے ہیں اس کی اس بات پہ ہم مسکرائے ہیں کہ وہ اپنے رب سے کہے گا کہ تو میرے نال مذاق کرنا ہے تو اللہ فرمائے گا ہم مذاق سے پاک ہیں یہ ہماری شان نہیں ہے اس کو اٹھاؤ اور جنت میں اس کی دنیا سے بھی بڑا مکان اس کو دے دیا جائے تو آخری جنتی کب پہنچے گا کیا کہے گا کیا مانگے گا کس طرح بولے گا حضور کی نگاہ اس کو بھی دیکھ رہی ہے تو آپ کیوں اتنا دل کو کمزور کرتے ہو کہ آج کی محفل میں بیٹھے ہو یا گھر کے کونے میں کبھی درود پڑھ رہے ہو تو یہ شک نہ دل میں لانا کہ پتہ نہیں حضور کو پتہ ہے کہ نہیں ہے جنہوں نے آخری جنتی دا پتہ ہے وہ ہم سے بے خبر نہیں ہے دوسرا اپنے دوست کا وصف بیان کرنے کے لیے یہ چیز ہوتی ہے اس کے اختیار بیان کیے جاتے ہیں یا وہ سرکاری کسی جاب پر ہے بڑے عہدے پر بڑی کرسی پر ہے یا دنیاوی طور پر اس کی ٹھاٹھے ڈیرے والا ہے اور لوگ اس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں پریا پنچایت والا جناب اور اس کی یہ پپائی ہوتے ایک اشارہ کر دیتے سارا پینڈ ہو دیتے اشارے تے کھلو جاندہ ہے یہ اپنے دوست کی پاور کو لوگ ڈسکس کرتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو کیا پاور دی ہے اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا حبیب اپنی مبارک زبان سے فرما دو اے دنیا جہاں کے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں ایک ہے ایھا العرب ایک ہے ایھا العجم اے عرب والو میں تمہارے لیے رسول ہوں یا اے عجم والو میں تمہارے لیے رسول نہیں یا ایھا الناس ایک ایک فرد کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ اس یہاں پر آپ کو پھر ایک مثال آسان سی دوں گا اور وہ یہ ہے کانسٹیبل کا اختیار اور دائرہ کار اس کی اس جاب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ اسی کرائیٹیریے کے اندر رہے گا آگے اس کا رینک بڑھ گیا بڑھتے بڑھتے اب آپ کہہ لیجئے وہ SHO ہو گیا تو کیا اس کا اختیار اس کی پاور کانسٹیبل جتنی رہی بولیں گے ذرا کیا اس کا دائرہ کار دائرہ اختیار کانسٹیبل جتنا رہا نہیں اب وہ SHO سے DSP ہو گیا 2 تھانوں پر 3 تھانوں پر 4 تھانوں پر SP ہو گیا کرتے کرتے ایک صوبے کا DIG ہو گیا ہم یہیں تک بات کو روک دیتے ہیں کانسٹیبل سے لے کر صوبے کی پاور تک جیسے جیسے عہدے میں ترقی ہوئی پروٹوکول میں اضافہ ہوگا سوال ہے جو آپ کو صحیح جواب آتا ہوگا وہ آپ دے دیں پروٹوکول میں اضافہ ہوگا گاڑی اس کو دی جائے گی مکان دیا جائے گا خانسامے دیے جائیں گے دیگر سہولیات بلکہ جیسے جیسے عہدہ بڑھے گا اس کے عہدے کے مطابق اس کو باڈی گارڈ دیے جائیں گے کانسٹیبل حتیٰ کہ SHO بھی وہ جو سڑک کے اوپر آتے جاتے ہم پڑھتے ہیں اختتام حدود تھانہ فلاں وہیں پر اختتام ہو جاتا ہے اس کے اختیار کا مگر SP کا وہاں اختیار ختم نہیں ہوتا وہ اس سے اگلے تھانے پر بھی اس کا اثر ہے اور جو پنجاب لیول کا ہے اس کی حدود پنجاب کی سرحد پر ختم ہوگی پورے پنجاب میں اس کی سرحد اس کا اختیار کہیں ختم نہیں ہوگا اگر آپ یہ سمجھ گئے تو رسل و انبیاء میں سے بعض نبی ایسے گزرے جو علاقے کے لیے نبی تھے شہر کے لیے نبی تھے صوبے کے لیے نبی تھے ملک کے لیے نبی تھے سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سمجھ آئیے جنوں ملائکہ اور رسل کے بھی رسول اور آقا تو آپ خود سوچئے کہ جتنا بڑا عہدہ اتنا زیادہ پروٹوکول
जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी अथॉरिटी और पावर। जाने आलम सिर्फ अरब के रसूल नहीं है, अव्वलीन व आखिरीन के लिए रसूल हैं, नबी उनके मुक्तदी हैं, वो सब के पेशवा हैं, मलाइका उनके मुक्तदी हैं, वो सब के पेशवा हैं। फिर खुद ही सोचिए, दुनिया में ओहदा और रैंक बढ़े तो पावर बढ़ जाती है। महबूब खुदा कुल कायनात के रसूल हैं, हुजूर की पावर का आलम क्या होगा। जब पावर की बात की तो यहां दो बातें, और ये दो बातें मैं आपके सामने रखने लगा हूं। ये सबक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अल्लाह करे आप याद कर लें तो जनाब गल बन गई। पावर दो तरह की है। मैंने क्या कहा जी कि पावर दो तरह की है। वो जो औखे लफ्ज है ना हमारी पढ़ाइयों में, उसको कहते हैं तशरीई उमूर और तकवीनी उमूर। हम अब इसकी सौखी वजाहत आपके सामने रखने लगे हैं। एक पावर है शरा के हुक्म में, और तकवीनी पावर क्या होती है वो हम बाद में बताएंगे। पहले आपको शरीयत में अथॉरिटी जो हमारे आका की है वो आपके सामने रखने लगा हूं। है तवज्जो, है तवज्जो। ये हदीस इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है मुस्नद शरीफ में। एक बंदा खिदमत अनवर में हाजिर हुआ, कहा जी मेरा दिल करता है मैं कलमा पढ़ लूं, आपके दामने करम में पनाह ले लूं, मुसलमान हो जाऊं। फरमाया हो जा। उसने कहा जी मैं मुसलमान हो जाऊं, नमाजें कितनी पढ़नी पड़ेंगी? सरकार ने फरमाया नमाजें 5 फर्ज हैं। अब उस बंदे का सवाल सुनना। उसने कहा जी मैं पढ़निया ने 2, इस शर्त ते मैनू कलमा पढ़ा लो, मैं 2 पढ़नी है। और इमाम अहमद बिन हंबल के साहबजादे ने फिर मुस्नद पर जो इजाफा किया है, उन्होंने 1 का जिक्र किया कि मैं 1 पढ़ूंगा, मैंने कलमा पढ़ा लो। सरकार ने यह नहीं फरमाया कि मैंने तो आगे मेराज पर 50 से 5 करवाई है। सुभान अल्लाह, क्या कहें आपसे जनाब। तुसी हुण डरदे हो कि हुण नमाज की गल करनी है, इस करके नीवी नीवी पा लो, सुभान अल्लाह ना ही आखो। तो भाई मैं केड़ा, मैं फर्ज की, अल्लाह ने फर्ज की है ना। गौर से सुनिएगा, वहां पर भी सही मुस्लिम की हदीस गवाह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जाइए कम करवाइए, जाइए कम करवाइए, और हुजूर हर दफा कहते हैं रब्बी खफ्फिफ अला उम्मती, मौला मेरी उम्मत पर रियायत कर दे। तो 50 से 5 कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुजूर फिर जाइए 5 के बाद भी, फिर जाइए कम करवाइए। हम तो 3 महीने वाला टेस्ट होने लगा है जनाब। 3 माह के बाद भी पेपर होते हैं ना, ये 3 माह वाले हैं। फिर जाइए कम करवाइए, कितनी रह गई? 5 पर भी कहा फिर जाइए कम करवाइए। तो जाने आलम अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं चला भी जाऊं मेरा रब और भी घटा देगा, पर मैं इतनी बार कह चुका हूं, अब मुझे शर्म आती है, मैंने नहीं कहना, मैं 5 पे राजी हूं। इम्तिहान आपका ये है कि रब ने 5 करके नहीं फरमाया अच्छा कि हबीब हूं ना मैनू आखी, ये रब ने नहीं फरमाया। सरकार जाते, लेकिन हुजूर ने फरमाया मैं 5 पे राजी हूं। अब रब ताला की तरफ से क्या इरशाद होता है? मिन वान लफ्ज ये नहीं है, मफहूम यही है कि हबीब तेरी गल कदी मोड़ी नहीं, साडी गल कदी बदली नहीं। तेरे आखण ते 5 कर दित्तियां, इन्हां नूं कहे 5 पढ़न, मैं सवाब 50 दा ही अता फरमावा। अब आज ऐसा बंदा आया खड़ा है जो कहना मैं 5 भी नहीं पढ़नी, मैं 2 पढ़ूंगा। व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं, फेसबुक की स्टोरी नहीं, मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है। जरूरी नहीं है कि हम आपसे 164749888 और 00 कहें तो तभी अथॉरिटी बनती है। हम भी मुंह में जबान रखते हैं, घर कोई पूछे कि मुद्दा क्या है। समझ गए? तो ये मुस्नद इमाम अहमद है। इमाम अहमद बिन हंबल जैसे जय्यद मुहद्दिस ने इसको नकल किया है। मैं 2 पढ़ूंगा। मेरे करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू 2 ही पढ़ लिया करी, कलमा पढ़। यहां तो आप सबको मुत्तफिका बोलना चाहिए था। स्टेज वालों की भी आ रही है आवाज सुभान अल्लाह की। ये धीरे धीरे बोलते हैं, वो आती है, सुभान अल्लाह की क्यों नहीं आती? समझ रहे आप क्या कहा? तू 2 ही पढ़ना,
کلمہ پڑھ. اور یہاں جناب عارفوں کی رمز ہے. صوفیہ نے کہا وہ ابھی ادھر تھا نا اس لیے دو کی بات کر رہا تھا. حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ انہیں ان ساڈے والا آنا ہے نا, یہ تو کلوں تہجد بھی نہیں چھٹنی. ابھی یہ پرے پرے کی باتیں ہیں, ابھی یہ پرے پرے کی باتیں ہیں. آ گیا تو پھر کب سجدے سے سر اٹھائے گا. ہاں اور دیکھیں, لیکن اس میں یہ پاور ہے, اختیار ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ رب کے فرائض میں حضور تخفیف کرتے ہیں, رعایت فرماتے ہیں. یہ ہے تشریعی امور میں پاور. یہ کیا ہے جی؟ تشریعی امور میں پاور. یہ پاور ہے جو اللہ کریم نے عطا کی. اور چلیں مسند امام احمد پر آپ اتنا دھیرے دھیرے بولے ہیں, اور آپ بخاری شریف کی حدیث سن لو. اور مشہور زمانہ حدیث ہے, یہ روزوں والے چیپٹر میں ہے. بخاری شریف کا جو روزے والا چیپٹر ہے اس کے اندر یہ حدیث شریف ہے. بندہ آگے عرض کرتا حضور میں مارا گیا, کیا ہوا؟ روزہ توڑ لیا. فرمایا غلام آزاد کر دے. حضور میرے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. فرمایا 60 مسکینوں کو روٹی کھلا دے. گویا وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو خود فاقے میں رہتا ہوں, میں کسی کو روٹی کیسے کھلاؤں گا. تیسرا کفارہ فرمایا تو 60 روزے رکھ لے. عرض کی حضور میرے کو نہیں رکھ ہونے. اے موٹا جا مطلب ہے اسی. مفتی کے پاس مسئلہ پوچھیں تو جو لکھا ہوگا مفتی وہی جواب دے گا. صحابی پاک جس چوکھٹ پر آئے ہیں وہ دارالافتاء کے قلمدان کے پاس نہیں آئے جن کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, وہ اس چوکھٹ پر آئے. سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو یہ 3 کفارے ہیں جو اگر کفارے کی شرائط پائی جائیں. غلام آزاد کرنا نہیں, 60 مسکینوں کو روٹی کھلا دو نہیں, پھر 60 روزے رکھو, علا طول رکھو, مسلسل رکھو, بیچ میں گیپ نہیں آئے گا, ایک ناغا بھی نہیں ہوگا. حضور میرے کو تینوں نہیں ہونے. اگر نبی کی حیثیت معاذ اللہ فقط ڈاکیے کسی ہو تو حضور فرمائیں کہ بس میرے پاس تو یہی اللہ نے کفارے بیان کیے ہیں, چوتھی چیز ہی کوئی نہیں ہے. لیکن وہ آیا اس دربار میں ہے جن کو رب نے پاور دی ہوئی ہے, اختیار دیا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا بیٹھ جا. یہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس بات کو زیادہ سمجھیں گے جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ کبھی وہ وقت تھا کہ اگر قاتل بھی مقتول کے ورثاء کے دروازے پہ چلا جاتا معافی مانگنے کے لیے, اور مقتول کے وارث اگر ایک بار اس کو کہہ دیتے نا کہ بہ جاؤ, تو ان کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ نہ بالیا ہے ان خالی نہیں اٹھا من کے. بوئے آلیاں نو اپنے بویاں دی بڑی لج ہوندی ہے. کیا کہیں آپ سے جناب, یہ سام بڑی اوکھی ہے, بڑی اوکھی سانب ہے. اور آج تو اس چوکھٹ پر آیا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرما بیٹھ جا. بیٹھ گئے. مدینہ شریف والوں کا طریقہ بڑا پیارا رہا ہے. ان کا پہلا جب بھی کھجور کا پھل اترتا تو پہلا پھل وہ حضور کے دربار میں لاتے. یہ برکت پانے کا طریقہ. یہ جو ہمارے ہاں مشائخ کے ہاں طریقہ ہے نا کہ مرید اپنی پہلی کوئی چیز بارگاہ میں لاتے ہیں کہ مرشد دعا فرما دیں, یہ وہیں سے چلا ہوا ہے. تو وہ کھجور ہوتی نا تو سرکار کھجور کو مبارک ہاتھوں میں لیتے, یا اللہ مدینہ کے سا میں برکت دے, یہاں کے مد میں برکت دے, یہ پیمانے ہیں جیسے من کلو, الہی یہاں کے کھیتوں میں برکت دے, یہاں کے باغوں میں برکت دے. اور حضور دعا فرمانے کے بعد اس محفل میں جو سب سے چھوٹی عمر کے صاحب ہوتے نا تو حضور وہ پہلا پھل اس کو دیتے کہ تم کھاؤ. اور اب تو ہم بھول چکے ہیں, لیکن شاید یہ ہمارے بزرگ میرے تائید کریں گے کہ آج سے مدتوں پہلے ویسے بھی گھر والے پہلا تازہ نیو پھل جو مارکیٹ میں آتا تھا لے کر آتے تھے تو اس کی پہل بچوں سے کرواتے تھے کہ جدو نواں پھل آوے تو باڑاں تو شروع کرائی دا. یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی مبارک ادا ہے, ان کی سنت مبارک ہے. اب وہ ایک صاحب کھجوریں دے گئے اور تقریباً وہ 2.25 من کے قریب ہوں گی تقریباً.
کھجوریں پیش کر گئے. جب وہ دے کر چلے گئے تو جان علیہ السلام نے فرمایا سوالی کدھر ہے؟ حضور میں حاضر ہوں. فرمایا تینوں کام نہیں ہونے؟ کہتی کوئی نہیں ہونے. کریم نے فرمایا ٹوکرا اٹھا مدینہ شریف کے غریبوں میں یہ کھجوریں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب آپ کو وہ جو پہلی دوجی میں ہم 3 زمانے یاد کیے ہوئے تھے، ماضی، مستقبل اور حال، یہ جو فرمایا ہے کفارہ ادا ہو جائے گا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ حال سے کہ مستقبل سے؟ اب میرے جنیا 5 کتنے پڑھے ہی ہو گے نا، کوئی ہو جائے گا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ مستقبل سے. لو ابھی آپ نے یاد کرنا ہے، ابھی یاد کرنا ہے. انہوں نے اٹھائیں وہ کھجوریں، سر پہ رکھیں اور کریم کا رخ زیبا دیکھنے لگ گئے. وہاں جاتا کیوں نہیں ہے؟ عرض کی تھی میں تو ارشاد تے غور کری جا رہے ہیں. سرکار نے ایڈے لاڈ دیتے نا انہوں، یہ دامن پہ مچلنے والے لوگ تھے، دامن پہ مچلنا. میں تو آپ کے ارشاد انور کو دیکھ رہا ہوں. تسی فرمایا کہ مدینے دے غریباں چ ونڈ دیو، تے اللہ دی قسم ہے میرے تو بڑا پورے شہر چ غریب ہی کوئی نہیں. آپ کچھ لوگ مسکرائے ہیں، مجھے اچھا لگا ہے کیونکہ آگے بات وہ آ رہی ہے. میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل سیدی و سندی محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان، جنہوں نے اس خطے میں قال اللہ و قال رسول اللہ کے نور کو عام کیا، جو یہ فرماتے تھے کہ فقیر کو داتا صاحب نے لائل پور میں چوکیدار مقرر کیا ہے، جو یہ فرماتے تھے کہ فقیر رہتا گول باغ میں ہے، فقیر کا عقیدہ گول مول نہیں ہے، وہ عظیم محدث جلیل جب حدیث پڑھاتے اور حدیث میں لفظ آتے فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے تبسم فرمایا، تو محدث اعظم بھی مسکراتے اور طلباء سے فرماتے تم بھی مسکراؤ کہ حضور کے مسکرانے کا ذکر آیا ہے. کیا بات ہے میرا. اب اگلی جو سطر میں ملا رہا ہوں، یہ اگلی سطر صحیح مسلم والا جو بابا ہے نا، ان کے استاد ہیں امام دارمی. ان کی حدیث کی کتاب کا نام ہے سنن دارمی. اس کی ایک سطر بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں، بخاری اور دارمی کا مضمون اکٹھا کر کے. جب اس نے عرض کی نا کہ میرے تو بڑا غریب کوئی نہیں، تو دارمی میں اس حدیث کے راوی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات ہے. سرکار سن کر اتنا مسکرائے، اتنا مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی مبارک روشن داڑیں ظاہر ہو گئیں، ہم نے اس کی بھی زیارت کر لی. میں صدقے قربان اس ہدایت دل ربا پر کہ جلال نہیں فرمایا کہ تینوں ان 3 کفاریاں تو وچوں ساری معافی دیتی ہے تے تو ان چاہنا کھجوراں بھی گھر لے جائیں، اینج نہیں ہونی نا. ایویں اعلی حضرت نہیں کہتے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. کریم نے مسکرا کے فرمایا علیہ السلام. اب آپ کا وہ ماضی، مستقبل اور حال فرق دیکھنا ہے، اور آپ فرق سمجھ گئے تو مجھے شرح نہیں کرنی پڑے گی اور ہم بہت جلد اختتام کی طرف بڑھ جائیں گے. جان عالم علیہ السلام نے جو اس سے فرمایا ہو کما قال، جا کھجوریں اپنے گھر لے جا، خود کھا، بیوی بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو گیا. اب ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں تشریعی امور میں پاور، کہ جو احکام شرع ہیں حضور جس کے لیے چاہیں بدل دیں، اور اتھارٹی کے بغیر چینج نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے؟ اب ہے تکوینی امور میں پاور. تکوینی امور کو آپ نے سمجھنا ہو تو 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ جو واقعہ شروع سے سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اہل محبت ایک سطر بھی سنیں تو ویسے ہی سارا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور روح کو تازگی ملتی ہے. تکوینی امور کس کو کہتے ہیں؟ کہ مولا مرتضیٰ کی اثر کے لیے ہاتھ اٹھا کر ڈوبا سورج واپس لایا جائے، اور مکے والوں کے مطالبے پر کہ فائنل معجزہ دکھا دیں، چاند توڑ دیں، اور حضور مکے کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب 14ویں کا چاند ہو انگلی کا اشارہ کریں
چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. اس کو کہتے ہیں تکوین کے امور. اس میں یہ پاور ہے. اور یہ بات بھی یاد کر لینا, اوکھا سبق نہیں دینے لگا, رات بھر لطف رہے گا اور جس دن یاد آئے گا لطف رہے گا. بات یہ ہے کہ سرکار نے انگلی سے چاند نہیں توڑا, انگلی کے اشارے سے چاند توڑا. ایک دفعہ پھر اس لطف لیجئے, انگشت اقدس سے نہیں, انگشت اقدس کے اشارے سے. تو جن کے اشارے میں اتنی پاور ہے, دست اقدس کے نظاروں کا عالم کیا ہوگا. سمجھ گئے بھائی صاحب؟ اس کو بولتے ہیں تکوینی امور. اور یہ تو معروف باتیں تھیں. ایک بیچ میں 3 صدر کی بات, وہ بھی آپ کو میں مستند اور معتبر روایت سنا رہا ہوں. جنگ میں, اور بعض جگہ یہ روایت مذکور ہے کہ وہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ جنگ میں ترتیب قائم کرنا ہوتی ہے, میمنہ, میسرہ, قلب لشکر, پشت پر, سامنے, تم دائیں کھڑے ہو جاؤ, تم بائیں کھڑے ہو جاؤ, تم وہاں, تم پوزیشنوں پہ کھڑا کرنا. سرکار پوزیشنوں پہ سب کو کھڑا کر رہے ہیں, تو ایک سائڈ خالی تھی. فرما ابو ذر کدھر ہے؟ عرض کی حضور ابو ذر ٹر جاتے ساڑھے نال سی تو ویخدہ کوئی نہیں. ایک اجنبی بندہ اونٹنی پر جا رہا تھا, کریم فرما اس کو لے کر آؤ. لایا گیا. جب سامنے لایا تو وہ تو تھوڑا گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ ساری پوری جنگ کی تیاری میں ہے اور یہ مجھے پکڑ لائے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا. اگر آپ اتنی عربی تو اب تک جلسوں میں آ کے آپ کو یاد ہو جانی چاہیے, نہ آئی تو ہم حاضر ہیں, اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیں گے. سرکار نے اس بندے کا اجنبی کو دیکھ کے فرمایا کن ابا ذرن, کن ابا ذرن, کن ابا ذرن, تو ابو ذر بن جا. کیا کہیں جناب, کرنا پڑ گیا نا ترجمہ. تو ابو ذر بن جا سے مراد یہ نہیں کہ تو اپنا نام ابو ذر رکھ لے, سر تپا ابو ذر بن جا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, لائے کسی اور کو تھے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یہ شعر آپ نے سنا ہے نا اعلیٰ حضرت کا, سنا ہے نا. یہ نافذ حکومت کا کیا مطلب ہے؟ نافذ حکومت کا دیکھیں, آپ ٹی وی اسکرین پر نیوز چینل پر سنتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں فلاں قانون پاس ہو گیا, کوئی بھی قانون ہے. آپ اگلے ہی روز ایس ایچ او کے پاس یا محرر جو ہے اس کے پاس اپلیکیشن لے جاتے ہیں, یا آپ کا معاملہ مجسٹریٹ یا کسی جج کے پاس ہے, آپ تھانے دار کو یا جج کو کہتے ہیں کہ سر جی اب یہ فیصلہ نیو قانون کے مطابق ہوگا, کیونکہ رات میں نے وہ نیوز میں سنا ہے کہ قانون چینج ہو گیا. تو تھانے والا بھی کہے گا اور کرسی والا جج بھی کہے گا کہ بھائی صاحب ہم خبروں پر قلم چینج نہیں کر سکتے جب تک نوٹیفکیشن نہ آئے. کاجی خبراں جھوٹتے نہیں, اسی تے آپ ویکھیا فلانے نے بل پیش کیتا, باقیہ نے تائید کیتی ہے, اور قومی یا صوبائی اسمبلی کا جو چیئرمین ہے اس نے اس کو اوکے کر دیا ہے. تو جج ہو یا تھانے دار وہ کہے گا بھائی میں بھی ویکھیا نے خبراں, پر تینوں کملیا قانون دا نہیں پتا. جب تک ہمارے پاس نوٹیفکیشن نہیں آئے گا ہم اس وقت تک نیو قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے. پتا چلا کہ قانون تو پاس ہوا مگر نافذ نہیں ہوا, نافذ نوٹیفکیشن کے بعد ہوگا. میرا امام کہتا ہے جب حضور کچھ فرما دیں تو پھر کل ہوگا, پرسوں ہوگا, چوتھے ہوئے گا, پنجویں دن ہوئے گا. لا, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ حکم اسی وقت نافذ ہو جاتا ہے, اگلے دن کا انتظار نہیں ہے. وہ ابو ذر بن گئے, خوب لڑ رہے ہیں. یہاں میں اپنے ذوق کا جملہ کہا کرتا ہوں جو مفہوم کے کسی صورت بھی مخالف و بعید نہیں ہے. اتنے میں سیدنا ابو ذر آ گئے تو صحابہ پاک کہنے لگے گویا حضور اپنا ابو ذر بھی آ گیا ہے. کیا بات ہے, اپنا ابو ذر بھی آ گیا. سرکار نے فرمایا پہلے بندے نے لے آؤ.
ان کو لایا گیا، فرمایا کن ہوا راجل من قبلک، تو وہی ہو جا جڑا پہلے سی. وہ اپنی اپنی اس حیت پر آ گیا. اس نے ہاتھ میں تلوار دیکھی، اس پہ بھی خون کے قطرات تھے، وہ تو کانپنے لگ گیا. عرض کی حضور پہلے تے بڑی دلیری نہ لڑ رہا سی، انہیں کمن لگ پیا. فرمایا پہلے ساڈے غلام دے روپ چ لڑ رہا سی، اس لیے تگڑا تھا. یہ ہے تکوینی امور میں میرے کریم کی پاور. سمجھ رہے ہیں؟ آخری دو باتیں. دوست کے بارے میں ایک اور اینگل کے ساتھ، اور یہی ہم بالکل اختتام کی دہلیز پہ پہنچ چکے ہیں. یہ دو باتیں انتہائی ضروری مزید میں آپ سے کرنے لگا ہوں، اور اتنی تفصیل سے نہیں ہوں گی جتنی پہلی ہو چکی ہیں. وہ یہ ہے کہ جیسے دوست کے علم کی بات ہوتی ہے، اختیار کی بات ہوتی ہے، حسن کی بات ہوتی ہے، اس کی حسن کلام کی، اس کی ہینڈ رائٹنگ تک کی بات ہوتی ہے، اور وہ دی لکھائی بڑی سونی ہے. وہیں پر ایک اور بات بھی ہوتی ہے، اور اے ہن جناب پکے امتحان آ گئے. اسی وچ جناب 6ویں والے بھی نہیں لیاندے تے 9 مہینے والے بھی نہیں لیاندے، سالانہ لے آئے. سمجھ آ گئی یہ، تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہو، پریشان نہ ہو. ویسے کون حضور کے ذکر سے ڈسٹرب ہوتا ہے؟ یہی تو روح کی غذا ہے. اور آپ لوگ سارا دن کام کاج اور امور سے فراغت کے بعد پھر اس خنکی کے عالم میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. اب ذرا لطف لیجئے گا. اور میں بڑی توقع رکھتا ہوں کہ جب یہ میں سطر آپ کے گوش گزار کروں گا تو یہاں بھی مجھے طویل سفر پہ نہ جانا پڑے گا، اور آپ بہت جلد نتیجے پہ پہنچیں گے کہ میں آپ کو کدھر لے جا رہا ہوں. جہاں اس کے حسن کی بات، اس کے ہیئر سٹائل کی بات، اس کے لباس کی بات، اس کی وضاقتہ کی بات اور دیگر امور کی بات ہوتی ہے نا، اوتھے ایک گلے بھی ہوندی ہے یار وہ دی اولاد بھی بڑی چنگی ہے. دیکھو 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 میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. سجن دی اولاد کی تعریف بھی ہوتی ہے، اولاد بڑی چنگی ہے. غیر پاویں جو مرضی آکھے یار بندہ چنگا سی، اگے نیانے چنگے نہیں نکلے. یہ کبھی لوگ حسد میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، جلن میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، بغض میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ حقیقت بھی ہوتی ہے. اللہ پاک نے یہاں بھی اپنے حبیب کو با کمال رکھا، بے عیب رکھا. نسل کریم ایسی عطا فرمائی. میرے کریم کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں حقیقی بیٹیاں ہیں. اب ویسے میں نے سنا اس دفعہ وہ کلپ چل رہا تھا کہ اب قوال بھی عقیدے بیان کرنے لگ گئے. اب تو مدرسوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہارمونیم رکھی اور جو منہ میں آیا وہ کہہ دیجئے. یار یہاں میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، اللہ سب کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. مخدومہ کائنات کے طفیل، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میں سے کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے اس کی 2 بیٹیاں ہیں، کوئی اس کے سامنے کہے کہ نہیں تمہاری 1 بیٹی ہے، وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ بولے 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 ذرا. یہ کیا تماشا ہے کہ یہاں ہارمونیم پر اب عقیدے بیان ہوں گے؟ قرآن اس پر گواہ ہے، حدیث اس پر گواہ ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے، غیروں کی کتابیں اس پر گواہ ہیں کہ میرے آقا و مولا علیہ السلام کی 4 نور زادیاں ہیں. نور زادیاں کیا کہیں جناب، نور زادیاں، اور چاروں حضور کی نور زادیاں حقیقی ہیں، کوئی لے پالک نہیں ہے. اچھا ایک ہمارے ہاں بڑی عجیب بات ہے، اور وہ بات یہ ہے اسی تے کتے پڑھیا نہیں. بھائی تسی کتاب نو ہاتھ کدوں لایا ہے؟ آپ نے کب پڑھا کتاب کو؟ معذرت کے ساتھ اسی تے کتے پڑھیا نہیں. آپ نے پڑھا کیا تھا؟ کسی کتاب کا نام لیجئے. بس وہی رٹے رٹائے جملے چلتے ہیں اور اسی کو ہم ایک سوچ بنا کر آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں. میں اس نظریے کا قائل ہوں، اسی اپنی بال کے سیک دیں سانو لکی لگے کسی اور دے نال. یہ ابھی وہ بھائی صاحب کلام پڑھ رہے تھے، مولا مرتضیٰ کا قصیدہ سن کر کوئی جلے تو جہنم میں جائے. ہم یہاں بھی حضرت رابعہ بصریہ کی تقلید کرتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ تانوں شیطان نال بھی کوئی نفرت ہے کہ نہیں؟ تو بی بی رابعہ نے فرمایا پتر اللہ دی محبت چوئی ویل نہیں لبدا،
ویل لبے تے کسی اور نو ویکھاں. تو ہم کہتے ہیں کہ جتنی دیر دشمن علی کا نام لینا ہے اتنی دیر بھی کیوں نہ مولا علی کا نام لیا جائے. فی سبیل اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ میری خواہش ہے، یہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی کلام لکھتے ہیں، اللہ آپ کی سخنوری میں برکت دے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب آئے سارے محبت والے ہوتے ہیں ایسے تذکرے ہوں کہ محبت میں اور اضافہ ہو. محبت میں ہاں جہاں رد کی ضرورت پڑے گی تو ہم احمد رضا والے ہیں. ہاں احمد رضا والے ہیں، جتنا ان کو رد کرنا آتا ہے اور کن کو آتا ہوگا. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. لیکن ہماری دلچسپی یہ کہ جدوں سجنا چ بہ کے مالکاں دی کریے نہ گل تے پھر سونا ہی لگتا ہے کہ انہاں دیاں گلاں کر کر کے سینے ٹھنڈ پائی جائیے اور زبان کو ستھرا کرتے چلے جائیں. یہ ایک ذوق کی بات ہے. اور اچھا وہی ہوتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ کل شریف کے موقع پر ہمارا کوئی بھائی کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے، گفتگو شروع ہو، کون کہتا ہے کہ اصالہ ثواب جائز نہیں؟ آؤ میں ان کو دلیل دیتا ہوں. بھائی گھر والے بھی پھنسے ہوئے ہیں، پرسوں ان کا بندہ فوت ہوا ہے، آج انہوں نے پھر 20,000 لاتا ہے، چنیاں تے پھلتے 80,000 دیگاں تے لاتا ہے. یہ منی بیٹھے نے تے تاں روڑا بنیا ہے نا. ہوں اگلی گل کرو، آؤ ہم بتاتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہاں نہیں. وہ محبت والے کبھی تنگ آ جائیں نا تو پھر وہ مگروں انج بھی لاندے نے، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ یہ باب احمد رضا دا شعر ہے. کبھی پوزیشن یہ بھی آ جاتی ہے اور کبھی کبھی دلیلیں دیکھ کر ہم بھی اتنا تھک جاتے ہیں. یہ غوث پاک کی عقیدت کہاں لکھی ہے؟ داتا صاحب کا پیار کہاں لکھا ہے؟ گنجے شکر کا عشق کہاں لکھا ہے؟ جان عالم سے وابستگی کہاں لکھی ہے؟ حضور کے صحابہ سے عقیدت کہاں لکھی ہے؟ اہل بیت کی غلامی کہاں لکھی ہے؟ اور میلاد کہاں لکھا ہے؟ تو کبھی ہم بھی اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ سادہ سا جملہ کہہ دیتے ہیں، ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے. اور میں اس پر الحمدللہ کہتا ہوں، مزید الحمدللہ کہتا ہوں، مزید الحمدللہ کہتا ہوں. سمجھاری بات کہاں لکھا ہے؟ بولا ہمارے نصیب میں لکھا ہے. یہ ہمارے محترم رانا نثار صاحب ہیں، اب کئی سالوں سے تو آ رہا ہوں محفل کے اندر، تو یہی سرمایہ کسی اور چیز پہ لوگ راتوں کو بڑی بڑی لائٹیں لگا کے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور وہ فٹ بال کا انتظام بھی کر دیتے ہیں. پتہ نہیں اس کو کیا بولتے جو رات کو میچ کھیلتے ہیں. تو وہ وہاں پر بھی ہو سکتا ہے اور کل پرسوں سے جو لاہور میں ہو رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اچھا ہے کہ اگر سرمایہ کا رخ ادھر چلا جائے کہ جدھر سے آیا ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی جناب؟ میں نے کدھر کا کہا آیا ہوتا؟ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تو نور زادیاں میرے کریم کی 4 ہیں، سب پہ سلام. سر نیاز غم ہے، وہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے. اور سچی بات یہ ہے ہماری کیا اوقات ہے، منقبت بیان کرنا ہو تو ہم ان کریم پاک اور عالی مرتبت بیبیوں کے وہ امہات پاک ہوں تذکرہ کرتے ہیں. باقی ساڈے گھراں چ تیاں پینا بہواں دے مسئلے بنے ہون تے کدی چوکاں چ ڈسکس نہیں ہوئے تے اسی کی ہے تے ساڈی عزت کی ہے تے مالکاں دے بوئے ال بھی ویکھ لیا کرو. اس لیے یہاں تو بہت بول لیں گے اور ہمارے بزرگ یہی کہتے تھے، حضور کی ہر نسبت کے بارے میں وہ بولنا جو کل قیامت کے دن حضور کے سامنے بھی بول سکو. بڑی بات ہے. جاگ رہے ہو. تو 4 میرے کریم کی نور زادیاں ہیں. حضور سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا علیہ وبارک وسلم کا نام نامی. آپ عمر مبارک میں آخر میں ہیں. میں تو چھوٹی کا لفظ بھی نہیں بولتا. وہ عمر مبارک میں 4 بہنوں میں آخر میں ہیں. حضور کے چاچا جی سے پوچھا گیا تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے؟ تو حضور کے چاچا جی نے کہا کہ وڈے حضور ہی نے، پہلے میں پیدا ہویا. یار یہ بولیاں لے کر آؤ، یہ مقبول بولیاں ہیں، یہ ادب میں گندی ہوئی بولیاں ہیں، یہ بارگاہ کی
پسندیدہ بولیاں ہیں، سمجھ آئیے؟ چلیے، تو بعد میں کر رہا تھا کہ جب دوست یا محبوب کی بات ہو تو پھر اس کی آل اولاد کے ساتھ بھی خیر کے لفظ بولے جاتے ہیں. یار دوست میرا کمال ہے ہی ہے، اگے اللہ نے اولاد بھی بڑی سونی دیتی ہے. واہ واہ جی واہ. یہاں رب نے اپنے محبوب کو جو نسل کریم بخشی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور یہ نسل پاک سبحان اللہ کریم. یہاں پر میں آپ کو کوشش کرتا ہوں بڑے کتاب کی 2 سطریں شارٹ کٹ لفظوں میں. یہ میرے آقا علیہ السلام کا جو شجرہ مبارکہ ہے نا، اس میں ایک حضرت عدنان کا نام بھی آتا ہے. اچھا پلیز ذرا یہ دھیان کرنا، میں بڑا ہی جتنا مجھ سے سوکھا ہو سکتا ہے نا، یہ اوکھی روایت آپ کو اتنی سوکھی کر کے سنا رہا ہوں. اس کے ناقل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سر العزیز ہیں، نہایت سوکھی کر کے. میرے آقا علیہ السلام کا جو شجرہ شریف ہے حضرت آدم علیہ السلام تک نا، اس میں ایک صاحب آتے ہیں، ان کی تیار کردہ افراد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فورس کی لڑائی ہوگی. دوبارہ سن لیں، میرے سرکار کے شجرہ شریفہ میں حضرت موسیٰ کے دور میں جو صاحب آتے ہیں، ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج سے بس کسی بات میں تلخی ہو گئی اور آپس میں لڑ پڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب جلال تھے. پلیز ڈبل ٹرپل جتنی آپ توجہ کر سکتے اتنی کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اس ارادے سے کہ ان کے لیے دعائے ضرر کریں. یہ نہیں کہنا چاہیے نبی نے بد دعا کی، کسی نبی کی کوئی دعا بد نہیں ہوتی. یہ لفظ بد ان ذاتوں کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے دعائے ضرر. ضرر نقصان کو کہتے ہیں. تے جے ضرر لفظ اوکھا ہوئے تے انج کہہ لو کہ انہاں واسطے عذاب دی دعا منگی. لفظ دا پینڈا ہی ودے گا، بے ادبی تو تے بچ جاؤ گے. اتنی ساری بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ان کے لیے عذاب کی دعا کروں. اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. فرما پیارے اے واسطے دعا نہ کرے جے. بھائی جی انہوں نے دوستو محفل ہو رہی ہے، چنگ ماں منہ چپائیاں نے حال حال پائی ہے، بلے ہو توڑے فتح پورالے ہو. فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اس کے لیے عذاب کی دعا نہ مانگنا، اس کی آگے سے آگے لڑی میں میرا محبوب ہوگا. پتا چلا کہ شجرہ یہاں سے اوپر جائے تو تب بھی فضیلت والا ہے، اور میرے محبوب سے آگے بڑھ کر کربلا والوں سے سفر کر کے سید سجاد امام باقر کریم، امام موسیٰ کاظم، ہوتے ہوتے بغداد میں میرا محی الدین، لاہور میں فیض عالم، اجمیر میں خواجہ غریب نواز، کلیر میں صابر پاک، دلی میں نظام الدین. جدھر جدھر بھی دیکھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ 1 بجنے تک جب سوئی پہنچتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بھی ننگے پاؤں اس اگلی تلخ سوئیوں پہ قدم نہ رکھیں. عقیدت میں کبھی عوض نہ مانگا کریں، صرف عقیدت رکھا کریں. یہ میں آپ کو تعویذ دے رہا ہوں بغیر کالے بکرے کالے مرغے کے، ٹھیک ہے؟ عقیدت میں کبھی خرچ کرنا پڑ گیا، کبھی وقت دینا کی سعادت مل گئی. اے نہ آکھو کہ میں انہیں انج کیتا تھی وہ مینوں انج عطا کرن، اے سودے بازی ہے. مالٹے نہیں لین گے بھی جناب 200 لوگوں تے درجن مالٹے دے دو. جدوں اپنا آپ ہی انہاں دے حوالے کرتا ہے تو پھر بدلہ کیوں مانگنے ہیں؟ اگلا لفظ میں ان ذاتوں کے لیے نہیں، ویسے سمجھانے کے لیے مطلقاً بول رہا ہوں. جے اگے جنا ہوئے نا تو انہوں آپ ہی پتا ہوندہ ہے کہ انہوں کی دینا ہے. اس کی ایک مثال دیکھیں، اور وہ مثال یہ ہے، پچھلے وقتوں میں ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک سید صاحب، وہ چکی چلاتے تھے، چکی تھی ان کی آٹے کی.
الیکٹرک نہیں ہاتھ والی، صدیوں پرانا واقعہ ہے. تو ایک سید صاحب آ گئے تو سید صاحب نے کہا جی آٹا دے دو، انہوں نے آٹا دیتا. وہ جان لگا، انہوں نے کہا شاہ جی پیسے، انہوں نے کہا پیسے میرے کو نہیں. انہوں نے کہا پھر کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا تسی میرے نانا جی دے کھاتے چ لکھ لو. یہ انڈٹھا سودا بڑا اوکھا ہوندا ہے تے ویسے بہتے کامیاب وہی ہوئے نے جنہیں انڈٹھے سودے کیتے. صدیق پاک یہی کیتا ہے نا. انہوں نے کہا راتوں رات ہو کے جا کے آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہوراں دی گل کوئی نہیں، حضور فرمایا تے اس تو اگے بھی گل ہو سکتی ہے تے میں تصدیق کرتا ہوں. ٹھیک. اچھا جی جب وہ ختم ہو گیا وہ پھر آگے سہ بار آگے. یوں ہی ایک دو اور سادات فیملیوں کو پتا چلا، کر دے راس مک گئی. اور آپ کاروباری لوگ جو ہیں وہ اچھی طرح جانتے جب راس مک جائے کاروبار ٹہ پڑتا ہے. وہ خود کنگال ہو گیا جو سادات کو آٹا دیتا تھا. میں یہاں روک کر اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اس کی تو ملیں لگ جانی چاہیے تھی جس طرح اس نے خدمت کی ہے یقین رکھ کے. یہی عشق کے بازار کا مسئلہ ہے. یہی عشق کے بازار کا مسئلہ ہے. ایک صاحب نے آ کے کہا حضور میں نے تو نال پیار ہے. فرمایا تکلیفاں لی تیار ہو جا. عرض کی تھی میں نے تو اللہ نال بھی محبت ہے. فرمایا بوا ہی کھول دے، آن دے آفتہ نو، پھر کبھی صحیح. آج ہم یہیں تک رکیں گے. خاص کسی سجن نے اس سے ایک دن پوچھ لیا کہ یار کو وعدہ کاٹا بھی نہیں، تیری زندگی چ فضول خرچی بھی نہیں، تو ہویا کہ اتنا لاس ہو گیا، تو پیسہ گیا کدھر؟ وڈی گل سی کہ انہیں دسیا بھی کدی کسی نے نہیں. یا اے سبحان اللہ کہنے والی بہت ہی گل سی. تسی جناب آرام تے چلے گئے ہو، رس پہ چلے گئے ہو، دسیا بھی کسی نے نہیں. ہوں دونوں سجن کلے بیٹھے. انہوں نے کہا یار ایک دن ایک سید صاحب آئے، انہیں انج گل کیتی ہے، پھر وہ آئے، پھر وہ آئے، پھر اور بھی آئے، پھر اور بھی آئے. تو میں وہی رجسٹر پکا لیا تو لکھی گیا. ہوں میرا یہ حال ہے. وہ بھی سجن نے آخیا، انہیں آخیا تو ہوں بے حال کوئی نہیں، کمال ہوتے ہیں تو ہوں جر جائیں. واہ جی واہ. ہوں جر جائیں، ہوں سی نہ کری. انج کہہ کے ہوں پھل ملن دا ویلا ہی. جناب دھیان رکھنا، اسی رات جس دن انہوں نے اپنے سجن سے یہ راز کھول دیا، اسی رات جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. کریم نے جو فرمایا میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، آپ بھی کسی درد سوز میں سمجھنے کی کوشش کرنا. سرکار نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا، فرمایا جدوں ساڈے نامے جو کھاتا بنایا ہے تو ان لوکاں نو گلاں کیوں دستا ہے؟ میں صدقے قربان. وہ لوگ آگے رولا کیوں پانا جو ساڑھے نام کا کھاتا جو بنایا. ہوئے ہوئے ہوئے. وہ کہتے میں نے خواب میں انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا، رو رو کے عرض کی حضور میری اوقات ہے، حضور میرے دل نو جان دے ہو نا. میں تو بھولیا بھی کدی نہیں حضور. وہ تو میں نے سجن میرے پوچھا تو میں انہوں حضور صرف دسیا ہے. حضور میرے دل نو میرے لفظاں نالوں زیادہ جان دیں. میں حضور شکایت نہیں کی تھی، میں راضی ہوں حضور. اب اگلا امتحان سرکار نے اگلا تگڑا پیپر رکھ دیا، کویسچن پیپر جس کو کہیں. میرے کریم نے فرمایا چل دس ہوں تین کی چاہیے، دنیا لینی کہ آخرت لینی؟ یہ بڑا ہی آزمائشی مرلہ ہوتا ہے. دنیا لینی کہ آخرت لینی؟ ماریاں کوکاں تے سر رکھیا قدمہ چ. عرض کی تھی نہ دنیا چاہیے نہ آخرت چاہیے، مجھے بس آپ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ محبت ہوتی ہے. اور آخری وہ جو دو باتیں کرنا تھی، یہ ایک شرح کرتے کرتے ہم یہاں پہنچے اور بیجا نہیں پہنچے. ایک دوست کی آل اولاد کی تعریف کی جاتی ہے تے ایک یار میرا جڑا سجن ہے نا او دے اور بھی بیلی بڑے چگے نے. اللہ نے اپنے محبوب کو دوست بھی کمال کے دیے، اتنے کمال کے دیے کہ ان کے درجات لا یستوی منکم کو بیان کر کے کہ عظمتوں میں سب برابر نہیں ہے، پر مالک نے مقدی مکا دیتی کلا وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ ہم نے سب سے فرما لیا ہے. جنت کا وعدہ ہم نے. صحیح دوستی ہو نا جی، صحیح دوستی تو ہمیشہ دوست دوست کو کہتا ہے یار میں تیرا دشمن نہیں، میں تیرا سجن ہاں. اچھا پہلے تو وہ اپنی محبت جتا کے کہتا ہے مینوں تیرا وہ دے نال بیٹھنا چنگا نہیں لگتا. اور صحیح دوستی کا معیار یہی ہے کہ اگر وہ واقعی دوست ہے تو وہ ایک جملے سے سمجھ جائے کہ کوئی مسئلہ ہوگا کیونکہ یہ مخلص ہے. لیکن کبھی پھر وضاحتیں کرنی پڑ جاتی، تھوڑا تھوڑا موڈ بنا لیا، موڈ تو بعد پھر جو انہیں پوچھے مینوں میں موڈ کیوں بنایا، پھر وہ پوچھے
تے پھر انہوں آخر یار میرا تیرا کوئی دشمن ہے آج تک تیرنا کو ماڑی کیتی ہے دس کتنے میں کدی تیرے تو پیچھے ہویا ہوں انہوں نے کہا نہیں انہیں کہا یار وہ پیڑا بندہ ہے او دی مشہوری صحیح نہیں تیرا او دے کول بہنا صحیح نہیں تیری عزت تے داغ لگنا مینوں او دے نال کی غرض ہے یہ میں باتیں وہ کر رہا ہوں جو چائنا میں نہیں ہوتی ہمارے یہاں ہی ہوتی ہیں سمجھائیے نا تو اس کو اس اینگل سے سمجھایا جاتا ہے سچی سچی دسیا جے مینوں اپنے سجن دا اتنا خیال ہے کہ وہ ماڑے کول نہ بوے اگلی گل تو میں کر دیتی ہے ہن تسی اودا ترجمہ مانگ دیو تو ترجمہ بھی کر دواں گے لیکن دوبارہ لطف لو نا دوبارہ لطف لو مینوں تے تانوں اپنے سجن دا ایڈا لحاظ ہے کہ وہ ماڑے بندے کول نہ بوے پیڑے کول نہ بوے نشئی کول نہ بوے جواری کول نہ بوے بد کردار دے کول بد اخلاق دے کول نہ بوے جیدی زبان ہو رہے تے اندروں ہو رہے او دے کول نہ بوے مینوں اپنے سجن دی صحبت تے سنگت دا اتنا خیال ہے تے رب نو اپنے محبوب دی ذات بارے کڈا اہتمام ہوئے گا تے پھر جیڑے اونے اپنے حبیب دے یار بنائے نے جیڑے نہیں سن انہاں نو آپ لسٹ دے کے آکھیا مسیتوں کٹ دے یہ پھر بیٹھیں گے تو یاد کروائیے گا پھر یہاں سے بات شروع کریں گے جیڑے نہیں سن انہاں نو آپ فرمایا حضرت عمر پاک تے روز آندے سن حضور اجازت دو انہاں نے منافقاں نو مسیتوں کڈیے او فرمایا نہیں ہے جے میرے رب دا حکم نہیں ہے تو جی حضرت عمر پاک نو پتہ سی کیڑا کیڑا منافق ہے تے حضور نو نہیں پتہ اور جب آیت اتری ہے کہ محبوب ویلا آ گیا ہے کہ ہن گندیاں نو علیحدہ کریے تے ستھریاں نو کلیئر کر کے بخائیے اللہ نے بھی نام تو نہیں دیے جمعے کا دن تھا اور حضور منبر پر فرما رہے او فلانیاں تو منافق ہے اور نام والد کا اس کا بھی لے او فلان بن فلان نکل مسیتوں نکل حضرت عمر پاک فرماتے ہیں اس دن میں تھوڑا جا لیٹ ہو گیا تو بندے مسیتوں نکل میں سمجھا کھرے بھی جمعہ ہو گیا ہے جب میں اندر گیا تو کریم آج جلال میں تھے اور جلال میں اٹھ اور منافق جو تھے وہ بیچ میں ڈنڈی مارے کو اٹھے نا آج حضرت عمر پاک تھی اگے دعائی دیتی ہوئی سی تائیں عمر سارے انہوں چنگا نہیں لگتا نہیں سمجھ آئی آپ کو تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چڑھائی آستینے اور پکڑ پکڑ کے بازو تو سندا نہیں مالک کی فرما نکل مسیتوں باہر اس جملے کو کبھی قضا نہ کرنا جیڑے پیڑے سن تے روپ بدل کے آئے او تے آپ کٹ چھڑے اور کبھی بھی تقابل نہیں بنتا یہ موقع نہیں تھا کہ میں اگلے دو نام لیتا کبھی بھی نہیں الحمدللہ ساڑھے سائیاں سنوں بڑا کچھ سکھایا ہے سمجھائیے میں اس جملے کو وہیں ختم کرتا ہوں کہ پیڑیاں نو کڑوا چھڑیا مسیتوں اس کو یہیں کلوز کر دیں چیپٹر کلوز اس کا علیحدہ لطف لے لیں انہاں دو دی تے گل کرو نا جڑے ہون بھی نال آرام کروائے ہوئے نے وہ صدیق پاک ہیں وہ عمر پاک ہیں ہاتھ جوڑ کے عرض ہے حضور کی آل پاک حضور کے اہل بیت پاک حضور کے صحابہ پاک لڑائیوں کے لیے نہیں ہے پیار کے لیے ہے ان سے ٹوٹ کر عشق کرو محبت کرو رفتگی اختیار کرو کہ ان کا پیار مزید حضور کے قریب کر دے گا اللہ جل جلالہ ایک تو یہ رانا نثار صاحب کے والدین کی اور ان کے بچوں کی والدہ کی بخشش کرے ان کو بھی صحت سلامتی والی لمبی زندگی دے یہ ہمارے عزیز محمد فراز صاحب ہیں اور باقی سارے یہ فیملی کے حضرات جو ہر سال یہ میلاد شریف کا دیپ جلاتے ہیں اللہ کریم اس روشنی کو قائم رکھے اور اس کے نور میں اضافہ کرے وما علینا الا البلاغ کمال کا بیان ہوا ہے جی ایمان کو جتنی تازگی مہیا کی ہے حضرت نے اللہ پاک آپ کے نطق میں آواز میں سوچ میں غداز میں مزید برکات عطا فرمائے مالک آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ عقیدہ ہے ہمارا اور یہ ہمارے عقیدے کے سفیر لوگ ہیں آپ دعا فرمائیں قبلہ کے لیے مالک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے ونڈ نہیں کر چھڑی یار کی مضمون کھول کے آگے رکھ چھڑے جناب نبی پاک کے آل و اصحاب کا ذکر ہو گیا نبی پاک کے یاران کو ذکر ہو گیا
کہاں کہاں سے ہمیں کہاں تک لے گئے.